اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان وائس میں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو عمل لے کر آئی ہوں ہے تو وہ ہر مقصد کے لیے، اور بہت ہی ایزی عمل ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، اور اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ اور اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ان کو خوش آمدید، اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی میری چینل پر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے، اور آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں تو چینل سے ٹچ رہا کریں، چینل سے جڑے رہا کریں، کیونکہ آپ لوگ جو ریکویسٹ کرتے ہیں، جیسے مجھ سے نوکری کے لیے وظیفہ مانگا گیا، میں نے اپلوڈ کر دیا، لیکن جنہوں نے مانگا وہ خود غیر حاضر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جن لوگوں نے، کیونکہ کمنٹ سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں یا نہیں، تو جب آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں تو پھر چینل کو وزٹ ضرور کیا کریں، لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی اپلوڈ کی گئی ہو، اور اگر ایک بار ویڈیو سننے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ویڈیو کو رپیٹ کیا کریں، 2 سے 3 بار سنا بھی کریں، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسے پڑھا بھی کریں، کیونکہ جو باتیں بولنے میں اکثر رہ جاتی ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تو اس لیے پڑھا بھی کریں اور سنا بھی کریں، اور آپ ہی کی ڈیمانڈ پر وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اور ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو ویورز، آج کا جو وظیفہ ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل آپ نے کرنا ہوتا ہے، ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ وظیفہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری صورت میں نماز کو بہت ہی توجہ کے ساتھ ادا کیا کریں۔ خاص طور پر نماز میں 3 باتوں کا خیال رکھا کریں۔ سب سے پہلے طہارت کا، یعنی پاکی کا، دوسرے نمبر پہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں رکوع کا، اور تیسرے نمبر پہ سجدوں کا۔ ان 3 چیزوں کا خیال رکھنے کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ اگر ان کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اور جب نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور دوسرا نماز کو صحیح توجہ کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اور وظیفہ جو ہے وہ 5 نمازوں کے ساتھ کرنے کا عمل ہے، تو اس لیے اس میں ضروری ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اور وظیفہ جو ہے ہر مقصد کے لیے بھی ہے کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ پورا نہیں ہو پا رہا تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میں نے جتنے بھی وظیفے اپلوڈ کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور لانگ ہوتے ہیں، تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن کئی وظائف ایسے ہیں جو بہت آسان ہوتے ہیں، کرنے میں بھی آسان ہوتے ہیں، اور مجرب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی دل سورت سورہ یاسین کا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی آیت کا عمل ہے جو بہت ہی پاورفل ہے، جو ہمارے ایک نبی کی دعا ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جس کو پڑھ کے جو بھی مقصد آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ضرور حاصل ہوتا ہے، اگر آپ کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس دعا کو پڑھا تھا تو ان کا مقصد پورا ہوا تھا۔ تو اس لیے
آج کا عمل جو ہے سورہ یاسین کا اور آیت کریمہ کا عمل ہے، بہت ہی گارنٹیڈ ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نیت صاف رکھنی ہے، اپنے آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے اعمال کی طرف بھی غور کرنا ہے کہ آپ میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں آپ لوگ کرتے، کوئی گناہ تو نہیں ایسا جو آپ کے وظائف میں رکاوٹ بنتا ہے یا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے، کسی کا دل تو نہیں دکھاتے۔ ایسی ساری باتوں کو اپنے ذہن میں پہلے لائیں، سوچیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر وظیفہ جو ہے وہ کیا کریں ان سب چیزوں سے پاک صاف ہو کے۔ تو صدقہ خیرات کر کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے جیسے 5 نمازوں کا عمل ہے، جس ٹائم پہ بھی جس نماز کے ساتھ بھی آپ شروع کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اسی طریقے سے کرنا ہے۔ جیسے اب فجر کا ٹائم ہے تو فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، جب فجر کی نماز ہو گئی، اذان آپ نے مطلب ہوئی اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد جو بھی ذکر و اذکار آپ کے ڈیلی روٹین میں شامل ہیں انہیں پورا کیجئے، اور جب وظیفے کی نیت کرنے لگیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف آپ 3 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں یا ان لمیٹڈ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ثواب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، 3 بار آپ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، صرف ایک بار سورہ یاسین کو ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت پڑھنی ہے 101 بار، ٹھیک ہے۔ 101 ٹائم آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ درود شریف پڑھیں، لاسٹ میں 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اور اپنے رب سے، اپنے رب کے سامنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ پیش ہوں، اور اپنا مقصد پیش کریں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے اس مقصد کی دعا بہت ہی عاجزی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں جو ہے فائدہ ہوگا، اور آپ کا جو رزلٹ ہے وہ 100% آپ کو یس یعنی کہ ہاں میں ملے گا، آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اور یہ عمل جو ہے 5 نمازوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہوگا، جیسے میں نے فجر کے بعد بتایا، اسی طرح سے ظہر کے بعد بھی آپ نے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور پھر اس وظیفے کو اسی طرح سے کر لینا ہے کہ پہلے 3 بار درود شریف پڑھا جائے گا، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کی جائے گی، نیت کی جائے گی، اور پھر ایک بار سورہ یاسین پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر 101 بار آیت کریمہ پڑھا جائے گا، اور پھر لاسٹ پہ درود شریف اور اپنے مقصد کی دعا ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی۔ تو اسی طرح سے 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے یہ عمل دہرا لینا ہے۔ تو ویورز، اذانوں کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ اس وقت تہجد کا ٹائم ہے میرے پاس جب میں آپ لوگوں کے لیے یہ وظیفہ بنا رہی ہوں، تو میں یہاں سے اب آپ سے اجازت چاہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔